نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتیں ہم پر نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ مثال کے طور پر جس کی آنکھ نہیں اس سے پوچھیں آنکھ کتنی بڑی نعمت، جس کی زبان نہیں اس سے پوچھیں بولنا کتنی بڑی نعمت ہے، جس کے ہاتھ نہیں اس سے پوچھیں کہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اولاد کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اولاد میں آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تخصیص کرتے ہیں بیٹوں کا مقام، بیٹیوں کا مقام۔ اگر کسی گھر میں بیٹیاں ہو جائیں تو نعوذ باللہ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور بیٹوں کو فضیلت دی جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اولاد چاہے بیٹا ہو، اولاد چاہے بیٹی ہو، دونوں کا بڑا مرتبہ ہے اور دونوں کا بڑا مقام ہے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور بیٹا اللہ کی نعمت ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ایک ایسی شہزادی پیاری بیٹی عطا فرمائی جن کا نام خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ آپ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ بیٹیوں پر اللہ کی خاص رحمت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کر لے اور پرورش کرنے کے بعد اچھی جگہ نکاح کر دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے انعام پر، پتہ ہے کیا انعام میں کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ اسے جنت سے نوازے گا۔ یعنی اچھی جگہ پرورش کی، پرورش کے ساتھ نکاح کر دیا، اچھی جگہ بہترین طریقے سے نکاح کر دیا، تو اللہ تعالیٰ انعام کیا دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ انعام جنت دے رہا ہے۔ تو ایک صحابی ایک مرتبہ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ، میری تو ایک ہی بیٹی ہے، میرا کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کی رحمت میں کمی نہیں ہے، تو اپنی ایک بیٹی کی اچھی پرورش کر اور نکاح کر دے، اللہ تجھے بھی جنت دے گا۔ تو بیٹیوں کی بڑی شان ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا پیارا دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا، تو اسلام فتح مکہ سے پہلے دیکھیں جب مکے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی اشاعت شروع کی تو کفار قریش نے کس طرح ظلم کیا۔ اوجڑیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ جسم میں اتھر پہ ڈال دی جاتی، تو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا تعالیٰ عنہا اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ان اوجڑیوں کو ہٹاتی، ان گندگی کو صاف کرتی۔ تو یہ بیٹیوں کا دل ہے، اور یقین مانیں اللہ کے رسول کی یہ حدیث بہت اہمیت کے حامل ہے کہ آج معاشرے میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے کہ لوگ لڑکیوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ جس طرح سے برتاؤ کر رہے ہیں، صرف برتاؤ کرنا، نعوذ باللہ جو شخص بدفعلی کر رہا ہے، کیا وہ نہیں جانتا وہ کسی کا بیٹا ہوگا؟ کیا یہ وہ نہیں جانتا وہ بھی کسی کا بھائی ہوگا؟ یقین جانے آج کا معاشرہ اتنا بے حس بلکہ جانور ہو گیا کہ اس نے اسلام کی تعلیمات کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا کہ 3 سال کی بچی ہو، 5 سال کی بچی ہو، ان کے ساتھ زیادتی کرنا اور انہیں ایک اللہ اکبر اپنی لذت کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ ایسی زیادتی کرنا، انہیں مار دینا۔ خدا کی قسم ایسے لوگوں کا انجام دنیا میں بھی عبرتناک ہوگا اور آخرت میں تو ہوگا۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی اپنی بہن ہے یا آپ کی اپنی بیٹی صرف آپ کی اپنی بیٹی ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سنیے، ایک قافلہ آیا، اس قافلے میں بہت سارے لوگ تھے لیکن ایک لڑکی کافرہ بھی تھی، سر پر چادر نہیں تھی، دوپٹہ نہیں تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسے دیکھا، اپنی کالی کملی لی اور سر پہ ڈال دی۔ جب ڈال دی کالی کملی
تو صحابہ کرام آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو لڑکی کافرہ ہے، اور کافرہ کو چادر کی یا دوپٹے کی کیا ضرورت؟ تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا لڑکی کافرہ ہو یا مسلمان ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ یہ ہے میرے نبی کا دین، بیٹی 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 ہوتی ہے۔ یہ مت دیکھیں کہ لڑکی کافرہ ہے، یہ مت دیکھیں کہ لڑکی میری رشتہ دار نہیں تو کیا ہوا، یہ مت دیکھیں کہ یہ تو صرف پڑوس میں رہتی ہے۔ یاد رکھیے گا جب تک نکاح نہیں ہوتا ہر عورت آپ کی بہن ہے، ہر عورت آپ کی بیٹی ہے، ہر عورت آپ کی ماں ہے۔ تو خدا را اللہ کے رسول نے جیسے فرمایا کہ لڑکی کافرہ ہو یا مسلمان ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ بچیوں کا احترام کیجیے، انہیں بیٹیوں کا درجہ دیجیے۔ خدا را یہ معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، چاہے بوڑھی عورت ہو، چاہے جوان لڑکی ہو، چاہے بچی ہو، یہ زیادتی کرنے والا کیوں نہیں دیکھتا کہ وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہوگا، وہ بھی تو کسی کی اولاد ہوگا، اسے بھی تو کسی ماں نے ہی پیدا کیا ہوگا۔ تو خدا را اپنے پر رحم کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے معاشرے سے بچائے۔